تو یہاں اگرچہ یہ سارا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر ہے، لیکن احکام آیات سے اور ایک مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے. جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو نور علی نور ہے. اور اگر جاننا تو پایا جائے، ماننا نہ پایا جائے، تو پھر اس سے بندے کو ذرہ بھر بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اسی سے ایمان ابی طالب کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر نعتیں انہوں نے بھی لکھی، قصائد انہوں نے بھی لکھے. بخاری کی شروحات میں، سیرت کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے بڑے اچھے اشعار لکھے، مگر جب ماننے کی باری آئی، نبوت ماننے کی اور رسالت ماننے کی، تو اس میں ناکامی ہوئی اور حکم اس پہ لگا جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی درجنوں نہیں سینکڑوں کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. اور اس پر پھر علماء اہل سنت نے، یعنی اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ میں لکھا کہ زیادہ افسوس ان کے نہ ماننے پر ہوا، کہ جو نہیں جانتے تھے نہ مانا، ان پر تو اتنا افسوس نہیں، جانتے ہی نہیں تھے. اور جو اس قدر جانتے تھے کہ ایک ایک وصف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شعروں میں بیان کیا، لیکن صرف جب کہا کہ جن کی علم مانتے ہو، جن کا تقوی مانتے ہو، جن کی شجاعت مانتے ہو، جن کا حسن و جمال مانتے ہو، جن کا صبر استقامت مانتے ہو، جن کی دلیری مانتے ہو، ان کو نبی بھی مانو. اور خود یعنی آج ہمارے پاس جو دعوت پہنچی وہ تو بالواسطہ، اور وہ دعوت کتنی اہم تھی جو خود سرکار اپنی زبان سے دے رہے تھے، جس کا ذکر صحیح بخاری شریف میں ہے. تو اس کے قبول نہ ہونے پر افسوس بھی بہت زیادہ ہے. اس بنیاد پر یعنی یہ آیات کا یہ مقام واضح کرتا ہے کہ جان لینا کافی نہیں، ان کے جاننے کی گواہی تو اللہ دے رہا ہے کہ یہود جانتے پورا تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر مانتے نہیں تھے. اور جاننے کے لحاظ سے تو یہاں تک تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی پوچھے کہ تمہارے گھر یہ جو تمہارا بیٹا پیدا ہوا، ہمیں اس کے بارے میں اتنی معرفت نہیں کہ وہ واقعی میرا بیٹا ہے، جتنا ہمیں یہ معرفت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی ہمیں اپنے گھروں پر اتنا یقین نہیں. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، وہ کہتے ہیں لَأَنَا كُنْتُ أَشَدَّ مَعْرَفَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنِّي بِإِبْنِي، مجھے اپنے بیٹے کے، میرا بیٹا ہونے پر اتنی معرفت حاصل نہیں تھی جتنی مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی معرفت حاصل تھی. اس پر وہ حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں اپنے گھر کے لحاظ سے. فقال له عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیف ذاک یا ابن السلام، اے عبداللہ بن سلام، یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے کے بارے میں اتنی معرفت نہیں تھی جتنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں ہے. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا لِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا و یقینا، کہا کہ یہ بات جو میں نے کہی محض جذباتی نہیں، حقیقت ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی پوچھے کہ یہ رسول ہیں تو میں صرف یہ نہیں کہوں گا انہ رسول اللہ، میں کہوں انی لاشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انی لاشہد، میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن رسول اللہ حقا و یقینا، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور یقین کے ساتھ ہیں. کہتا ہے یہ تو میں کہتا ہوں اشہدو، مگر وانا لا اشہدو بذالک لا ابنی، اور میں اپنے بیٹے کے بارے میں اشہدو نہیں کہتا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو میرے گھر پیدا ہوا یہ میرا ہی بیٹا ہے، میں اس پر گواہی دوں، میں نہیں دیتا. لانی لا ادری ما احدث النساء، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ عہد جاہلیت میں عورتیں کیا کچھ کرتی رہیں. انی لا ادری ما احدث النساء، مجھے یعنی ادھر الزام بھی نہیں لگاتا، لیکن میں اپنی زبان سے وہ لفظ نہیں بول سکتا جو رسالت کے بارے میں بولتا ہوں. انی لا ادری، مجھے نہیں معلوم، ما احدث النساء، کہ عورتوں کے کیا رویے رہے ہیں اس زمانے میں جب میرا بیٹا پیدا ہوا. مجھے میرے گھر میری بیوی کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹے کا وہ یقین کہ یہ میرا ہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے جیسا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یقین ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا وفقک اللہ یا ابن سلام، اے عبداللہ بن سلام، اللہ تجھے توفیق دے، موفق بنائے. کہ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ جو قرآن نے کہا کہ انہیں آنے سے پہلے بھی یقین تھا، اور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہاں یہ ہے کہ یوں پہچانتے ہیں سرکار کی نبوت کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی ہیں. لیکن ابن سلام اس سے بھی آگے ہیں کہ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں اتنی تحقیق نہیں جتنی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی مجھے تحقیق اور مجھے یقین ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم